اللہ من کرہ الفاتحہ. دعا ہے خداوند عالم صدقہ محمد والے محمد کا آپ تمام حضرات کو یہاں آنا بنیان مجلس کے صف اعزاز کو بچھانا اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے. آپ جتنے باغ آپ تشریف فرما ہیں جتنی حاجتیں لے کر آئے ہیں مولا اپنی حاجتیں پوری فرمائے. جو پریشان حال ہیں مولا پریشانیاں دور فرمائے. جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا ہو جائیں. جو بے روزگار ہیں مولا عزت والا روزگار عطا فرمائے. سید کمیل عمرانی صاحب خلیل ہیں مولا شفائی کامل روایدہ نصیب فرمائے. فائق حیدر صاحب سی ایک اسٹوڈنٹ ہیں مولا انہیں ہر میدان میں کامیابیاں عطا فرمائے. جتنے مومن مومنات جہاں جہاں سے جو حاجتیں لے کر آئے ہیں مولا سب کی حاجت پوری فرمائے. جو پریشان حال ہیں مولا پریشانیاں دور فرمائے. جو مقروض ہیں قرض غیب سے ادا ہو جائیں. جو بے روزگار ہیں مولا عزت والا روزگار عطا فرمائے. جو باروزگار ہیں مولا ان کے رزق کو برکت عطا فرمائے. جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں مولا حج و زیارات نصیب فرمائے. جو بے اولاد ہیں مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے. جو خصوص سلیم رضا صاحب کو صحت زندگی والا حسین کا اپنے بیٹا عطا فرمائے. مرحومین آپ کے بنائے مجلس کے وہ جن کو بھی دعا کرنے والا نہیں رہ گیا مولا سب کی قبر اور محشر کی منازل آسان فرمائے. شفاعت محمد والے محمد نصیب ہو. امام حسین علیہ السلام کی جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا ہو. حضور کو بھی مولا صحت کے ساتھ درازی زندگی عطا فرمائے. تمام بزرگوں کا سایہ مولا ہمیشہ سلامت فرمائے. لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا وارث زمانہ کا ظہور جلد ہو جائے. ہم مولا کے نوکروں چاکروں میں شمار ہو. امام کی قربت نصیب ہو دوری نصیب نہ ہو. خاتمہ بالخیر ہو وقائد حقہ کے ساتھ. اللہم کن لولیک الحجۃ بن حسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقتہ وان وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وساہد مخرجہم وَأَهْلُ قَدُوهُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ يَا كَاشِفَ الْكَرْبِ عَنْ وَجْهِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامِ اكشف كربي وكرب المؤمنين بحق أخيك الحسين علیہ السلام. ایسی صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکونا بعدہ قصرت رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن ناطقہ اوہام الواصفین. وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد وآلہ طیبین طاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما انت منذر ولکل قوم حاد. صلوات. پھر بھی ایک دفعہ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھتے ہیں. معرفت امام زمان علیہ السلام اور آج مسلسل ہماری یہ چوتھی نشست ہے. سرنامہ کلام کے طور پہ آپ کے سامنے سورہ رعد سے ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جس میں خداوند عالم اپنے حبیب سے یہ ارشاد فرما رہا ہے. میرے حبیب انما انت منذر ولکل قوم حاد. میرے حبیب بے شک اس کے سوا نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو
ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہم نے ہر قوم کے لیے ہادی رکھا ہے۔ ہم نے آپ کو منذر بنا کر بھیجا ہے، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ، اور ہم نے ہر قوم کے لیے ہادی رکھا۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے ہر قوم کے لیے ہادی رکھا ہے۔ اور یہاں پہ شیعہ سنی تفاسیر کی ذمہ داری لے کے جملہ کہہ رہا ہوں کہ جب آیت نازل ہوئی تو لوگوں نے آ کے رسول سے سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ کے بارے میں تو واضح لفظوں میں کہا گیا انت منذر، آپ منذر ہیں، یہ ہادی کون ہے؟ آیت کا بڑا واضح اسلوب ہے، انت منذر، آپ منذر ہیں، ڈرانے والے ہیں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ہادی ہے۔ یہ ہادی کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ توجہ، خاموش، سوال ہو گیا، نبی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بڑے دیر دربار نبوت میں سکوت رہا، اور کچھ دیر کے بعد مسجد نبوی میں علی داخل ہوئے۔ جیسے ہی علی قریب آئے، رسول نے فرمایا سوال پھر دہراؤ۔ سوال کیا ہے؟ سوال کرنے والوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ منذر ہیں، یہ ہادی کون ہے؟ بس اس منظر کو دیکھنے کی کوشش کیجئے گا، میری زبان میں یہ سکت تو نہیں ہے، نہ میری حیثیت ہے، میں بس بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ دیکھنے کی کوشش کیجئے گا۔ رسول ایسے اپنے روبرو، اس طرح مجمع ہے جیسے آپ بیٹھے ہیں، رسول ایسے کھڑے ہوئے، امیر المومنین کو اپنے سامنے کھڑے کیا، اور کھڑا کرنے کے بعد پہلے علی کا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھا، اپنے سینے پہ علی کا ہاتھ رکھ کے گویا علی کو گواہ بنا کے کہہ رہے ہیں، سنو انا منذر۔ اللہ اکبر، حالانکہ بندہ اپنا ہاتھ رکھ کے کہتا ہے انا منذر۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو زیادہ فرمائے۔ علی کا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھ کے کہہ رہے ہیں انا منذر، گویا بتا رہے ہیں یہ میرا ہاتھ ہے، اور یہ کمال علی کا ہی ہے۔ ایک ہی وقت میں نفس اللہ بھی ہے، نفس رسول بھی ہے، ید اللہ بھی ہے، ید رسول بھی ہے۔ اللہ اکبر، حیدری، علی کا ہاتھ اپنے سینہ پہ رکھ کر انا منذر، انا منذر، اور پھر اپنا ہاتھ علی کے سینے پہ رکھا۔ پہلے علی کا ہاتھ اپنے سینے پہ انا منذر، پھر علی کا اپنا ہاتھ علی کے سینے پہ رکھ کے کہا انت الہادی، یہ ہے ہادی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہے، اللہ کو زیادہ فرمائے۔ علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے انت الہادی، اور اب یہاں پہ میرے رسول نے ایک لفظ ارشاد فرمایا وَبِكَ يَهْتَدَى الْمُهْتَدُونَ، کائنات میں جسے ہدایت چاہیے اسے صرف تجھ سے ملے گی۔ کہ یہ ترجمہ آپ نے کیسے کیا کہ صرف تجھ سے ملے گی، جو ہے اگر لفظ ہوتا یَهْتَدِى الْمُهْتَدُونَ بِكَ تو پھر سادہ ترجمہ ہوتا ہدایت تجھ سے ملے گی۔ بِكَ پہلے لایا گیا، بِكَ يَهْتَدِى الْمُهْتَدُونَ، صرف تجھ سے ہدایت ملے گی۔ دلیل اس کی ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ، عبادت صرف تیری ہے۔ سلامت رہے، مولا خدا تعالیٰ فرمائے۔ صرف تجھ سے ملے گی، اور اب میں پھر آیت
کرنا چاہتا ہوں. آگے کی تقریر تھوڑی مشکل ہے، اس لیے دوستوں کو یہاں پہ ساتھ شامل کرنا چاہ رہا ہوں. تجھی سے ہدایت ملے گی، لیکن کسے؟ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کو. جو ہر قوم کو. اب ہادی کو ڈھونڈو جو ہر قوم کا ہادی ہو. اور قومیں صرف انسانوں کی نہیں ہوتی. قومیں پہلے کے وہ تشریف فرما ہے، قبلہ تشریف فرما ہے، قومیں جنات کی بھی ہے. قومیں جنات کی بھی ہے. ہادی کو ڈھونڈو جو جن و انس کا ہادی ہو. چلیں کیونکہ تشریف فرما ہے اس لیے اس طرح کی چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں. یہ بھی میں اپنی طرف سے نہ بتاؤں ہر قوم کا ہادی کون ہے. امام شافعی کے 4 مصرے جو ہے دیوان شافعی میں امام شافعی کے 4 مصرے. اچھا عربی میں حرکتیں 3 ہی ہیں، زیر زبر اور پیش. پورا قرآن پڑھ لیں، زیر زبر اور یہی حرکت دیتے ہیں، باقی تو ساکن اور سکون ہے. یہ زیر زبر اور پیش حرکت ہے. انہوں نے ان مصروں میں زیر زبر اور پیش کو عجب استعمال کیا. توجہ ہے. فرماتے ہیں علی حبہ جنہ. حبہ جنہ. جنہ کہتے ہیں ڈھال کو. علی کی محبت ہی ڈھال ہے. کس چیز سے ڈھال ہے؟ علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ. پہلے جیم میں پیش آئی، اب جیم پہ زبر آ گئی. علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ. علی اب کیونکہ اب یہ کس سے ڈھال ہے؟ جہنم سے ڈھال. علی کی محبت ہے جو ڈھال ہے. علی کون ہے؟ قسیم النار والجنہ. امام دوسرے فرقے کا ہے اور کہہ رہا ہے وسیع و مصطفیٰ حقاً، اللہ کے نبی کا سچا وسیع یہی ہے. قسیم النار والجنہ وسیع مصطفیٰ حقاً. میری بات یاد رہے، جنوں کی بھی قومیں ہیں، انسانوں کی بھی قومیں ہیں. اور جو ہے پھر میں سے پڑھ رہا ہوں علی حبہ جنہ قسیم. ترجمہ نہ کرنا پڑے. قسیم النار والجنہ وسیع مصطفیٰ حقاً امام الانس والجنہ. اشارہ کیا تھا کہ مشکل سفر ہے. اب ہادی علی ہے. جنوینس کا ہادی. ہاں صرف یہ خیال رہے اپنے ظاہری وجود کے بعد والوں کا نہیں، پہلے والوں کا بھی علی ہی ہے. تو اب یہ جس سے رسول نے فرما دیا کہ ہدایت صرف اس سے ہے، تو پھر ہم اسی کی زبان سے مانیں گے کہ ہم نے قیامت تک چلنا کس کے پیچھے ہے. میرے وعدم دوستوں کی اب میرا یہ جتنی میری بات آپ کے سامنے کی نا بلا وجہ نہیں عرض کرتی، اپنے موضوع کے ساتھ متصل کرنے کے لیے. اب میرے مولا نے جو کچھ اپنے بیٹے سے آنے کے پہلے کے حالات کے بارے میں فرمایا، جو ہے کرنا بھی تھا. ممبر پہ آتے ہی یہ سوال بھی میرے پاس آ گیا کہ اگر ممکن ہو تو آج کی مجلس میں امام زمانہ کی آمد سے پہلے دنیا کے حالات کیا ہوں گے اور اس میں شیعہ اپنے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے تیاری کرے. یہ
آ گیا تو میں وہ حالات میں نے پیش کرنے بھی تھے اور میں آپ کے سامنے پیش کیے بھی دیتا ہوں، کیونکہ ہدایت کس سے ہے؟ علی سے۔ تو اب علی نے کیا بتایا؟ میں نے 3 دن پہلے بھی شاید آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں بتاؤں گا آپ کے سامنے کہ میرے مولا کی ظہور کی نشانیاں، اور وہ آگے پیچھے کی نشانیاں نہیں، وہ نشانیاں جو آپ کو اپنے ارد گرد دکھائی دے رہی ہوں، اور وہ نشانیاں ایسے پوری ہو رہی ہیں کہ 12واں آتے دکھائی دے رہا۔ ایک درود پڑھیں میرے مولا کی ذات گرامی۔ ساتھ لے آیا مولا کو خطبہ تاکہ کوئی چیز بیچ میں سے رہ نہ جائے۔ جو امام فرما رہے ہیں میرے بار میں ہیں مشکل جگہ، پہلے بتا رہا ہوں، پریشانیاں نظر آئیں گی مجھے چہروں پر، لیکن مجبوری ہے۔ فرمان اگر اس کا نہ ہوتا جس سے ہدایت لینی ہے میں بیان کرتا، لیکن پہلے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، اگر کہیں چوٹ لگ جائے تو معافی چاہتا ہوں، لیکن میرے مولا کا فرمان ہے پہنچانا ضروری ہے۔ امام نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ پہلے میرے بیٹے کے آنے کے پہلے کے حالات کیا ہوں گے؟ فرماتے ہیں سَيَعْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُرْتَفُ فِيهِ الْفَوَاحِشُ۔ میں پورا خطبہ عربی میں نہیں پڑھوں گا، بس ایک جملہ پڑھ کے اور پھر آگے چل کر جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلا جاؤں گا۔ سَيَعْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُرْتَفُ فِيهِ الْفَوَاحِشُ۔ کہا میرے 12ویں بیٹے، میرے 11ویں بیٹے کے آنے سے پہلے انسانوں پر وہ زمانہ آئے گا جس زمانے میں فحاشی اپنے عروج پہ چلی جائے گی۔ یرتف فیہ الفواحش، فحاشی اپنے عروج پہ چلی جائے گی۔ میں ایک ایک نشانی بیان کرتا چلا جاتا ہوں، ماحول آپ دیکھتے چلے جائیے۔ پریشان ہوں گے ہوتے ہیں تو ہو، میرے مولا کے فرمان سے کوئی پریشان ہو میری بلا سے۔ نئی بدکاریاں جنم لیں گی، نئی بدکاریاں جنم لیں گی۔ تاجر تجارت میں دیانتدار نہیں ہوگا، دکاندار وزن ہلکے کر لیں گے، اور اگلی بات بڑی مشکل ہے۔ امام نے فرمایا لوگ نماز کے اول وقت کو ضائع کر دیں گے۔ نماز کے اول وقت کو، نماز اول وقت میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اول وقت میں اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ علی اول وقت کے لیے ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹا لیتا۔ اول وقت کو لوگ ضائع کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں لوگ شراب کے نام بدل بدل کر پیئیں گے۔ میں زیادہ تشریحات میں نہیں جاتا، آپ کو نظر آئے گا۔ نام بدل بدل کر، میرے نوجوان، نام بدل بدل کر شراب پئیں گے۔ رشوت کو ہدیہ کہہ کے وصول کیا جائے گا۔ اگلا پڑھا، آپ کو بالکل یہ چیز سامنے ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ فرماتے ہیں یحج لغیر اللہ۔ قرآن کی حج کے لیے آیت کیا ہے؟ کہ ہم نے لوگوں پر حج، اللہ کے گھر کا حج، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے لیے لوگ اس کے گھر کا حج کریں۔ اور امام فرما رہے ہیں یحج اللہ لغیرہ، لوگ اللہ کے گھر کا حج اللہ کے لیے نہیں کریں گے۔ توجہ، اللہ کے لیے نہیں کریں گے۔ الاغنیاء للنزہۃ، جو مالدار لوگ ہیں وہ تفریح کے لیے حج کریں گے۔ جو مالدار لوگ ہیں وہ تفریح کے لیے حج کریں گے۔ جو متوسط طبقہ ہے وہ تجارت کے لیے حج کرے گا۔ آپ دیکھیں لوگ جا رہے ہیں سونا ہاتھوں میں پہن کر لا رہے ہیں۔ جو امیر ہیں وہ تفریح کے لیے، جو متوسط طبقہ ہے وہ تجارت کے لیے، اور غریب مانگنے کے لیے۔ توجہ نہیں فرما رہے؟ ہاں، قافلوں کے قافلے یہاں سے وہاں مانگنے جاتے ہیں، حج کے موقع پہ مانگنے جا رہے ہیں۔ علی 1400 سال پہلے بتا رہا ہے۔
سال پہلے ہاں مولود کعبہ کی نگاہیں کعبے پہ ہے کہ کعبے میں کیا ہو رہا ہوگا. اللہ اکبر. پھر فرماتے ہیں امت رسول، پہلے فرمایا افضل وقت، پھر فرماتے ہیں امت رسول نماز کو بھی ضائع کر دے. وَاتَّبَعَ الشَّهَوَاتُ وَشَرَبَ الْقَهْوَاتِ، شہوت کی پیروی ہوگی اور لوگ رنگ رنگ کے قہوے پیئیں گے. توجہ، آپ کے یہاں بہت ساری شیشہ شاپس کھل چکی ہیں کافی شاپس کے نام پر، وہاں جائیے. امام فرما رہے ہیں لوگ رنگ رنگ کے. توجہ ہے، تیرے مولا کی نظر کہاں تک ہے. لوگ رنگ رنگ کے قہوے پیئیں گے. اللہ اکبر. اگلا لفظ بڑا سخت ہے نوجوانوں کے لیے، خاص طور پہ میرے بچے، میری قوم کے نوجوان. توجہ اس لفظ میں فرمائیں گے جو آپ کے مولا نے ارشاد فرمایا. توجہ نوجوان. امام ارشاد فرماتے ہیں وَاسْتَشْعَرُوا شَتَمَ الْآبَاءُ وَالْأُمَّهَاتُ، ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے ماں باپ کی گالیاں دی جائیں گی. نہیں بار بار روک اس لیے رہا ہوں اگر آپ نے ان کے دیکھتے تھے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے ماں باپ کی. آج کل دوستی کا معیار ہی یہی ہے کہ ان دوستوں میں گالیاں زیادہ ہیں، اور جو جتنا زیادہ فحش بکتا ہے وہ اتنا عزت دار کہلاتا ہے. ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے ماں باپ کی گالیاں دی جائیں گی. اللہ اکبر. فرماتے ہیں اذا كان ذلك الزمان فيكون السنة كالشهر والشهر كالاسبوع والاسبوع كاليوم واليوم كالساعة. فرمایا یہ زمانہ جب آ جائے گا نا اس وقت سال مہینے جتنا ہو جائے گا، مہینہ ہفتے جتنا ہو جائے گا، ہفتہ دن جتنا ہو جائے گا، دن گھنٹے جتنا ہو جائے گا، گھنٹہ لمحے جتنا ہو جائے گا. اپنے ارد گرد دیکھیے لوگ آپ کو کہتے ہوئے نظر آئیں گے وقت ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ملتا. کیوں؟ سمٹ گئی ہر چیز. سال گزرتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں خبر ہی نہیں ہو رہی ہے. پھر فرماتے ہیں میرے 12ویں کے قریب ہونے کی دلیل یہ ہے رؤیت ہلال میں اختلاف ہوا کرے گا. آپ کے یہاں ہر روزے ہو رہا ہے، ہر چاند پہ اختلاف ہو رہا ہے. رؤیت ہلال میں اختلاف ہوگا. اب پھر معافی چاہتا ہوں ماں بہنوں بیٹیوں تک اگر آواز جا رہی ہے، خواتین لباس میں ہوں گی لیکن بے لباس دکھائی دیں. مرد مسجدوں میں تیز گھومنے والی سواریوں پر بیٹھ کر آئیں گے. اللہ اکبر. جب یہ زمانہ آ جائے تو کوئی شب بغیر طہارت کے نہ گزارنا. توجہ امام فرما رہے ہیں کوئی شب بغیر طہارت کے. پریشان تو نہیں ہو رہے نا آپ؟ پیغام میرے لیے مجبوری ہے. کوئی شب بغیر طہارت کے نہ گزارنا، کیونکہ وہ دن ایسے ہوں گے کہ کسی کو تم یہ لفظ خطبے کے صبح ملو گے اور شام کو تمہیں خبر آئے گی کہ وہ مر چکا ہے. شام کو ملاقات کرو گے تو صبح خبر آئے گی اس کا جنازہ ہے. پھر امام فرماتے ہیں لوگ سواریوں کے نیچے آ آ کر مریں گے. اس وقت لوگ پریشان ہوتے تھے کوئی کیسے ٹکڑے سے ٹکرا کے مر جاتا ہے. امام فرما رہے ہیں لوگ سواریوں کے نیچے آ کر مریں گے. اور یہاں پہ ایک عجب پیغام میرے مولا نے دیا ہے اور میں پہلے ہاتھ جوڑنے لگا. میرے مولا کے لفظ نہ ہو تو میں مجھے کافی تک یہ لفظ موجود ہے. مجبوری ہے کیونکہ میرے لیے میرے مولا کا فرمان ہے. آپ میرے مزاج کو جانتے ہیں، میرے لیے مولا کا فرمان. فرماتے ہیں یہ جو دور ہے نا، اس دور میں سیاتی الناس زمان، پھر کوئی لفظ بندوں پہ وہ زمانہ آ جائے گا لا یبقى من القرآن الا رسمہ، ان کے پاس قرآن نہیں رہ جائے گا مگر ایک رسم کے طور پر. رسم ہی نہیں رہ گئی، بس شادیوں میں نکالا جاتا ہے بچیوں کے سر پہ سایہ کر کے، جو ہے رسمیں کھانے کے لیے رہ گیا. قرآن صرف رسم رہ جائے گا. وَمَنِ الْإِسْلَامُ إِلَّا اسْمُهُ يَسَمُّونَ بِهِ، اور اس کے بعد اسلام بھی صرف اتنا رہ جائے گا نام اسلامی رکھے جائیں گے. توجہ ہے، اس کے سوا اسلام بھی باقی نہیں بچے گا. مَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ وَهِيَ خَرَابٌ، ان کی مسجدیں بڑی سجی ہوئی ہوں گی، سجا سجا کے مسجدیں بنائی جائیں گی،
لیکن ہدایت کے معاملے میں وہی مسجد کھنڈر کا نمونہ پیش کریں گے. نہیں توجہ فرما رہے؟ ذرا دیکھیں نا مسجدیں کتنی سجا سجا کے بنائی جاتی ہیں، لیکن ان مسجدوں میں نہ ہدایت دینے والا نظر آئے گا، نہ کوئی ہدایت دینے والا نظر آئے گا. بڑی بڑی مسجدیں بنائی جائیں گی لیکن وہ خراب، یعنی امام کا خرابہ کہتے ہیں کھنڈر. امام فرماتے ہیں وہ ہدایت کے معاملے میں کیا ہوگی؟ کھنڈر، جس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہا ہوگا. اور اب پھر مشکل ہے، چوٹ لگے تو معاف کرنا، لیکن لفظ امام کے ہیں، لفظوں نہیں حرفوں کی ضمانت ہے. امام نے فرمایا، پہلے مسجدوں کا تذکرہ کیا، پھر فرمایا فقہا ہو ذالک الزمان شر فقہا تحت ظل السماء، کا اس زمانے کے فقہا تمام زمانوں کے فقہا میں سے بدترین فقیہ ہوں گے. توجہ نہیں فرما رہے؟ امام نے فرما دی شر فقہا، اس زمانے کے فقہا تمام زمانوں کے فقہا میں سے بدترین فقہا ہوں گے. توجہ ہے؟ اور ایک اور حدیث میں بھی پھر ان فقہا کی جانب اب ہم پھر کیسے پہچانے کہ وہ کون ہے جو شر فقہا ہے اور وہ کون ہے جو صحیح فقہا ہے جن کے پیچھے ہمیں چلنا ہے. ایک اور حدیث میں ان کے بارے میں ایک اشارہ میرے مولا نے دیا. امام نے فرمایا، توجہ فرمائیے گا، ثم یضع الخلافت، جب سفیانی خلافت کا دعویٰ کرے تو یہ جو فقہا ہے، توجہ، یبایعونہ فیتبعونہ العلماء الذین، اس کی سفیانی کی بیعت کریں گے، توجہ، سفیانی کی اتباع کریں گے. کون مولا؟ فرمایا علماء الذین یکتمون الحق من فضل علی و عطرتہ، یہ فقہا وہ ہوں گے جو علی کے فضائل چھپاتے ہیں. جناب سید آپ کو سلام کرتے ہیں. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی؟ شر و فقہا، تمام زمانے کے فقہا میں سے بدترین فقہا ہوں گے. اور کون ہیں جو سفیانی کی بیعت کریں گے، اور وہ کون ہیں جو چھپاتے. اور یہ صرف میرے مولا کی حدیث نہیں ہے. عبداللہ ابن عباس نے رسول سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، خدا روز محشر عذاب کیوں کرے گا؟ عذاب کرنے کی کیا وجہ ہوگی؟ وہ رحمان اور رحیم ہے. کل بھی میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اس کی رحمت اس کے غضب سے آگے چلتی ہے. وہ جو اتنا رحمان اور رحیم ہے، عذاب کیوں کرے گا؟ رسول نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، لا يعذب اللہ الخلق الا بذنوب العلماء الذین یکتمون الحق من فضل علی و عطرتہ. اللہ کبھی عذاب نہ کرتا لیکن ان علماء کی وجہ سے کرے گا جو علی کے فضائل چھپاتے ہیں. عذاب ہوگا ان کی وجہ سے جو علی کے فضائل چھپاتے ہیں. اس لیے منت کر کے مشورہ دے کے جا رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں ہم وہاں چلے گئے تھے، ہماری رشتہ داری تھی، ہماری دوستی تھی. دوستیوں اور رشتہ داروں کے پیچھے آخرت نہیں خراب کی جاتی. اس لیے مشورہ دے کے کہہ رہا ہوں، وہاں نہ جایا کرو جہاں علی چھپایا جاتا ہے، وہاں آیا کرو جہاں علی بتایا جاتا ہے. کسی کی کوئی بات مانتے ہوئے امام زمان میں کسی شخص کی بات صرف اس وجہ سے نہیں مانی جائے گی کہ اس کے پاس فلاں ڈگری ہے، اسے یہ چیز مانا جاتا ہے وہ فلاں کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. کسی کرسی، کسی ڈگری، کسی لباس کی وجہ سے نہیں.
بس دیکھنا اتنا ہے علی کتنا بتاتا ہے. اس لیے علی بتانے والے فقہا چاہیے, علی چھپانے والے نہیں. توجہ فرمائی میرے محترم دوستوں نے. ہاں تمہارے مولا فرما گئے ہیں جو علی چھپائیں. توجہ ہے. شر و فقہا چھپانے والوں کے لیے گنجائش نہیں. اب میری مجبوری ہے, آئندہ تمہاری مرضی ہے, بلاؤ یا نہ بلاؤ, میری مجبوری ہے. چھپانے والوں کے لیے گنجائش نہیں جو علی کے ذکر کو باطل کہہ رہے ہیں. فرماتے ہیں میں نے نصیحت کر دی ہے, اب کوئی مانے نہ مانے اس کی مرضی. میں نے نصیحت کر دی ہے, اب کوئی مانے نہ مانے اس کی مرضی. اور پھر کمیل سے یہ ساری باتیں میرے مولا کر رہے تھے. کمیل ابن زیاد نخعی جن سے دعائے کمیل ہے, دعائے کمیل ان سے یاد ہے. اور نکل کر چلتے چلتے اس جگہ پہ جہاں حضرت کمیل کی قبر ہے, یہاں پہنچے گا کمیل تجھے یہاں دفن تجھے یہاں دفن کیا جائے گا. اس نے کہا مولا آپ نے مجھے اپنی قبر کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ کہاں ہوگی, جہاں مولا کی. یہ تو بڑا فاصلہ نہیں ہو جائے گا آپ کے اور میرے درمیان. اللہ اکبر. امام نے ارشاد فرمایا پریشان نہ ہو, جب میرے قائم کے ظہور کا زمانہ قریب آئے گا تو تیری قبر سے میری قبر تک شاہراہیں بنائی جائیں گی, سڑکیں بنائی جائیں گی, اور شاہراہوں پر بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کی جائیں گی. اور یہاں پہ آگے جملہ کہہ کے مولا خاموش ہو گئے. فرمایا اس زمانے میں فی کل بیت مرآۃ تظہر فیہ قریبا وبعیدا. فرمایا اس زمانے میں ہر گھر میں ایک شیشہ ہوگا جس شیشے میں قریب و بعید کے لوگ چلتے پھرتے نظر آئیں گے. جیسے آج آپ ٹی وی کہہ رہے ہیں, ہر گھر میں ایک شیشہ ہوگا جس میں قریب و بعید کے چلتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے. اب تو ہر ہاتھ میں وہ شیشہ آ گیا. یہ وہ نشانیاں ہیں جو تمہارے مولا نے بیان کرنے ہیں. اور تمہارا اگلا سوال تھا کہ زمانے میں کرنا کیا ہے؟ ان سارے شرور سے بچنا. اول وقت کی نماز کو ضائع نہیں کرنا, نماز کو غیر اہم نہیں سمجھنا, ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے فحش نہیں کرنی, شریعت کے احکام کی رعایت کرنی ہے. اس بات کو ہمیشہ ذہن نشین رکھیے گا. میں مشکل جگہ ہے, میں نے بہت کچھ اور بھی آج کہنا ہے, اگر وقت زیادہ ہو جائے تو مجھے معاف کر دیجیے. یہ جو زندگی آپ جی رہے ہیں کتنا جی لیجیے گا؟ 50 سال, 60 سال, 70 سال, 80 سال, 100 سال جیتے گا, ارے 1000 سال بھی جیتے گا. مر تو جائیے گا, مر تو جانا ہے. تو جب مر تو جانا ہے تو پھر اس جگہ کے لیے اتنی تیاری کیا کرنی جہاں رہنا ہی نہیں ہے. پڑھاؤ ہے. ایک دفعہ سامرنا میں گفتگو کرتے ہوئے میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ ہم وہاں سے جب اکثر فلائٹس لے کر آتے ہیں, میں بالکل آج غیر رسمی طریقے سے آپ سے مخاطب ہوں, تو وہ کنیکٹڈ فلائٹس ہوتی ہیں, یعنی وہاں سے عراق سے ہوگی, رستے میں قطر یا دبئی رکے گی اور وہاں سے پھر پاکستان آ جائے گی. تو وہاں میں نے یہ کہا تھا کہ ابھی تمہاری منزل پاکستان ہے, رستے میں تمہارا پڑاؤ قطر میں ہے یا دبئی میں ہے, تو وہ جو تھوڑا سا تمہارا پڑاؤ ہے اس پڑاؤ میں کیا کرو گے؟ وہاں اپنی سکونت بنا لو گے, وہاں گھر ہی خرید لو گے, اس جگہ سے دل ہی لگا لو گے. کچھ دیر رہ کے وہاں سے تو پرواز کر جانا ہے, تو بس وقت
गुजारा जाएगा। ये जहान छोटा सा पड़ाव है, छोटा सा पड़ाव है, लेकिन अहम पड़ाव इसलिए है कि आपकी अगली मंजिल का इन्हिसार इस पर है। मैं अक्सर दोस्त अहबाब को बड़ी लगन से मेहनत करते हुए देखता हूँ और उनसे कहता हूँ कि बड़ी मेहनत करते हो, क्या करोगे? कहते हम अपने बच्चों के लिए सोचते थे, उनके मुस्तकबिल के लिए, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, बच्चों के आर्जी मुस्तकबिल के लिए सोच रहे हो, वहां जहां बच्चों ने हमेशा रहना है। आपने भी चले जाना है, बच्चों ने भी चले ही जाना है, उनके बच्चों ने भी चले ही जाना है। इसलिए इस पड़ाव को मुस्तकिल पड़ाव ना बनाओ, वहां से वहां की तैयारी बनाओ। हाँ, तो इसी सलामत है मौला फजल अता, यही गैबत में तुम्हारी जिम्मेदारी है। उनका इरफान, उनके हुक्म पर अमल, बस ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और इस दौर में मैं फिर अर्ज करता चलूं, आप जो लोग हैं हर एक पर अपनी जिम्मेदारी है। जिनके ऊपर वो हाफिज बनाया गया है उनकी जिम्मेदारी है, सारे जमाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं। इस जमाने की तबलीग बजरिया गुफ्तार नहीं, किरदार है। आइमा के फरामीन की मैंने ये ढेरों फरामीन को तुम्हारे सामने जुमले में बयान, मसला आप यही इमाम इरशाद फरमाते हैं कि हमारा शिया वो है जो जिस इलाके में रह रहा हो, इर्द गिर्द के रहने वाले सारे लोग कहें कोई खराबी नहीं, बस शिया है। बस यही आपकी जिम्मेदारी है, और कोई आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप हुकूमतें कायम करें, आप वजारतें कायम करें। हत्ता कि आपके मौला जिसका खुतबा मैंने आपके सामने पेश किया है, ये लफ्ज़ तो रसूल का पैगाम देके गुजर रहा हूँ। आपके इमाम ने इरशाद फरमाया कि एलानिया तौर पर अपनी बस्तियां बना के भी ना रहो, यानी कि ये आबादी सिर्फ शिया आबादी है, अपनी मखसूस बस्तियां बनाकर ना रहो, लोगों के दरमियान फैल कर रहो ताकि तबलीग रुकने ना पाए। बस्तियां बना के रहोगे तो खतरा भी ज्यादा है, आसान टारगेट बन जाएगा, ठीक। और जब इकट्ठे ही रहोगे तो आपस में एक दूसरे के साथ ही रहोगे, पैगाम फैलने नहीं पाएगा। इसलिए फैल के रहो, बिखर के रहो, ताकि तुम्हारे किरदार के जरिए हमारा मकसद लोगों तक पहुंचता है। जरूर पढ़ने आ रहे हैं और यहाँ पे अब जहाँ से मैं अब आगे सफर करने जा रहा हूँ, इसमें आपने पढ़ा कि मुझे बार बार पिछले साल भी बानियान का हुक्म रहा, इस साल भी बार बार बातें होती रही, और फिर भी मैं दोबारा आपसे, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं फिर यहाँ से गुफ्तगू शुरू करने जा रहा हूँ। ज़माने में अब एक वो जो खास मौजू है मैं उस तरफ आ गया, ये निशानियाँ, ये सवाल था जिसके ज़हन में सारी बातें आपके सामने आज कर दी, और अब जो कहा गया हुक्म बानियान की जाने से उस तरफ आ रहा हूँ। जब तक इमाम बरहक न हो उस वक्त तक ज़माने में इंसाफ मुमकिन नहीं है। इंसाफ हो ही नहीं सकता जब तक कि इमाम बरहक, इमाम आदिल मौजूद न हो। मसलन कोई शख्स किसी के हाथों कत्ल हो गया, अब जो किसी के हाथों कत्ल हो गया, हमारी दुनिया में उसका इंसाफ क्या है? जो कातिल है उसे पकड़ा जाएगा, या उससे दयत ली जाएगी, या उसे कत्ल करके साथ ले लिया जाएगा, या दयत में उसे कत्ल कर दिया जाएगा। यही होगा, यही इंसाफ है हमारे ज़माने में। मुझे ये बताइए कि वो जो कत्ल हो गया उसके बदले आपने इसे कत्ल कर दिया, उससे क्या फायदा हुआ जो कत्ल हो गया? बैठे हो, वो जो मारा गया, वो जो कत्ल हो गया, उसे क्या मिला? उसकी तो जिंदगी गई, सिर्फ उसकी नहीं गई, उसके नस्लों की नुकसान हो गया। ऐसा है, एक फर्द वाहिद नहीं होता, उसके साथ बहुत कुछ जुड़ा हुआ, उन नस्लों का जो नुकसान हो गया।
اس کی اپنی زندگی کا جو نقصان ہوتا ہے اس کا کیا بنتا ہے؟ یہ معاشرے میں امن رکھنے کے لیے تو بات ٹھیک ہے تاکہ مزید فتنہ نہ پھیلے کہ جس نے مارا اسے مار دے، تاکہ باقی لوگ ڈر جائیں کہ اگر ہم نے بھی ایسا کیا تو ہم بھی قتل ہو جائیں. معاشرے میں امن کے لیے، استحکام کے لیے تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن انصاف تو نہیں. اسے تو کچھ نہ ملا تمہارا ہے. انصاف تب ہوگا جب کوئی ایسا منصف ہو جو مارے ہوئے کو زندہ کرے. مل گئے حیدری. آج آپ کو چھٹی ہے، بے شک چھٹی لیے رکھیں، آپ سب میرے ساتھ سفر کرتے رہے. ہاں، انصاف تب ہوگا جب منصف وہ آئے جو مارے ہوئے کو زندہ کرے اور پھر اس سے پوچھے اب بتا تجھ سے زندگی چھیننے والے کی سزا کیا؟ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی؟ اور یہ بات میرے محترم دوستوں، پھر ہوگا انصاف. توجہ ہے؟ پھر ہوگا انصاف. زمانے میں ابھی تک تو حابیل کے قتل کا انصاف نہیں ہوا. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی؟ ہاں ابھی اس کے قتل کا انصاف، جو پہلا قتل ہوا تھا ابھی اس کا انصاف نہیں ہوا، ابھی اس کا بھی انصاف باقی ہے. تو اس سارے انصاف کے لیے میں نے صرف ایک مثال دی ہے. مجلسیں پڑھوں تو 10 مجلسیں اس پہ پڑھی جائیں. صرف اسی معاملے کو اگر دیکھ لیں تو ضروری ہے کہ منصف آئے اور وہ انصاف کرے. اور منصف کیسے انصاف کرے؟ اس مقتول کو زندہ کرے. چلے میں لفظ بدلتا ہوں، مظلوم کو زندہ کرے. اور اگر ظالم مر گیا ہے تو ظالم کو بھی زندہ کرے. جو ظالم اور مظلوم کو زندہ کرے گا اسے مہدی کہا جاتا. اسی زندہ کر کے پلٹانے کا نام شریعت میں رجعت ہے. یہ میں نے تقریریں آپ کو جملے میں سمیٹ کے دی. اسی زندہ کر کے پلٹانے کا نام کیا ہے؟ رجعت. رجعت کہتے ہیں پلٹنے. اور یہ راجع آپ کے لیے مشکل نہیں ہونا چاہیے. راجہ کا لفظ علی کے چاہنے والوں کے لیے مشکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب علی خلافت کے منبر پر آئے تھے، آپ نے سب کہا ہے نا کہ نبی کے بعد جو پہلے آئے وہ ایک سینہ چھوڑ کے، جو دوسرے آئے وہ اور سینہ چھوڑ کے، جو تیسرے آئے وہ اور سینہ چھوڑ کے. اور جب علی آئے تو انہوں نے وہاں بھی پاؤں رکھا جہاں تیسرا بیٹھتا تھا، وہاں بھی پاؤں رکھا جہاں دوسرا بیٹھتا تھا، وہاں بھی پیر رکھا جہاں پہلا بیٹھتا تھا، اور وہاں تشریف فرما ہوئے جہاں رسول بیٹھتے تھے. اور فرمایا الحمدللہ الذی رجع الحق علی مقامہ. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے حق کو اس کے مقام پہ پلٹا دیا. پلٹایا جائے گا. ہر مظلوم کو بلایا جائے گا، ہر ظالم کو بلایا جائے گا، اور پھر ظالم سے مظلوم کا حق دلوایا جائے گا. اور پھر اس وقت تک اسے زندہ رکھا جائے گا جب تک کہ وہ اپنا حق برت نہ لے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی؟ پلٹایا جائے گا، ہر مظلوم کو پلٹایا جائے گا. آپ اسی لیے اب اگر کوئی کہے، اگلی دلیل تو سامنے آ گئی نا آپ کے، قرآن سے دلیل پیش کر دیتا ہوں. سورہ نحل ہے. خدا بندہ عالم ارشاد فرما رہا ہے یوم نحشر من کل امت فوجا. اس دن ہر امت میں سے ایک گروہ کو محشور کیا جائے گا. نہیں توجہ فرما رہے ہیں؟ ہر امت میں سے ایک گروہ کو محشور کیا جائے گا.
روز محشر ہر امت میں سے گروہ نہیں، وہاں تو پوری پوری امتیں آئیں گی. توجہ نہیں فرما رہے. قیامت کے دن تو ہر بندہ لایا جائے گا، ہر امت آئے گی. لیکن جو 12ویں کا دور ہے، اس 12ویں کے دور میں ظالم اور مظلوم، توجہ ہے، انہیں پلٹایا جائے گا. انہیں پلٹا کر ان کا حساب کیا جائے گا. ظالم کو سزا دی جائے گی، مظلوم کو اس کا حق دیا جائے گا. توجہ. اور اگر آپ پریشان ہو گئے تو آپ کے لیے جملہ کہتا ہوں، جو دل میں چاہتے دیدار مہدی لے کر چلا جائے گا، جب میرا مولا کعبے کی چھت میں ظہور کرے گا، آسمان سے فرشتے کوثر و سلسبیل لے کر اس کی قبر کے کنارے آگے کہیں گے، اٹھ کوثر و سلسبیل سے کوثر کر، تیرے مولا کا ظہور ہوگا. اس سے غسل کر 12ویں کے لشکر میں شامل ہو جا، اور لوگ محشر والے دن کوثر و سلسبیل پینے کے لیے تڑپیں گے، 12ویں کی ریت کے غسل کے لیے. جب وہ آ جائیں تو مجھے میری قبر سے نکالنا اور میری تلوار میرے ہاتھ میں ہو، جو ہے، اور پھر میں اس چاند کی زیارت اس روشن آفتاب کی زیارت. اب خود کسی جگہ میں لفظ کہنا میرے لیے مشکل ہے. اس حال میں ہمیں پھر سے اپنی قبروں سے محشور کر کے اپنے مولا کے حضور پیش کر دینا. تو پلٹایا جائے گا، ہر ظالم آئے گا، ہر مظلوم آئے گا، حساب دیا جائے گا. اب یہاں پہ ایک سوال ذہنوں میں اٹھے گا کہ اگر حساب، پریشان تو نہیں ہوگا، میں ایک گھنٹے سے زیادہ وقت لے چکا، کہ اگر حساب مولا لے لیں گے تو پھر وہ جو قیامت ہے، جو محشر ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ قیامت کس کی؟ تو جناب والا قیامت میں بھی حساب ہے، نہیں لینا. تم نے آنا بھی ہماری طرف ہے.
حساب بھی ہم نے لینا ہے. اور اسی ممبر سے میں آپ کے سامنے عالیہ بی بی کی شام کی زیارت کا ایک جملہ پڑھ چکا ہوں کہ بی بی کو صرف اپنے لفظ کی دلیل میں کہہ رہا ہوں. بی بی کو ان لفظوں سے سلام کیا جاتا ہے, السلام علیک یا بنت من علیہ حساب الناس. اس بی بی پر سلام جو اس کی بیٹی ہے جس کے ذمے بندوں کا حساب ہے. تو بس محشر میں اور رجت میں فرق اتنا ہے, محشر میں حساب باپ کو دینا ہے, رجت میں حساب بیٹے کو دینا ہے. لیکن محشر اور رجت کا فرق سمجھ لیجیے. پھر وہاں محشر کس لیے اور یہ رجت کس لیے؟ دو طرح کی چیزیں ہیں شریعت میں. میں بار بار پوچھ رہا ہوں, پریشان تو نہیں کل کر لے. دو طرح کی چیزیں ہیں شریعت میں. ایک وہ شریعت کے احکام کہ جنہیں ہم حقوق اللہ کہتے ہیں, ایک وہ احکام جنہیں ہم حقوق العباد کہتے ہیں. مثلا نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و خمس, یہ سب کچھ کیا ہے؟ حقوق اللہ. یہ بندے اور اللہ کا معاملہ. اس کے علاوہ کیا ہے؟ حقوق العباد, ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ. اور حقوق اللہ کے معاملے میں خدا کا معاملہ. حقوق العباد میں ایک دوسرے کا معاملہ ہے. کسی کا حق تو نہیں کھایا, کسی کے ساتھ ظلم تو نہیں کیا, کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی. حقوق العباد کے لیے رجت ہے, حقوق اللہ کے لیے محشر ہے. یہاں جو کچھ آپ نے کر دیا ہے کہا نہ نکالنے, کل جگ نہیں کر جو کہ یہاں دن کو دے اور رات دے. ہار کیا تھا؟ کیا خوب سودا نقد ہے, اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے. ابھی جو کچھ کر رہے ہو جب 12واں آ جائے گا تو حساب ملے گا. اور اب بس یہاں پہ اپنی گفتگو کو سمیٹوں, جو بندوں میں سے ہر ایک کا حساب لے گا, اس کے ساتھ ظلم ہوا فلاں نے کیا, اس کا حساب لے گا, تو پھر اپنے اجداد پہ ہونے والے ظلم فرات عشق میں بہتا رہے. مجھے جملہ کہنا, آنے کے بعد سب سے پہلا حساب لے گا اپنی دادی کے قاتلوں سے. جناب سیدہ کے دشمنوں کو, توجہ جملہ کہنے لگا, جناب سیدہ کے دشمنوں کو قبر سے نکالا جائے گا. قبر سے نکال کر ایک, اور یہاں پہ یہ باتیں علائم ظہور ہر صورت اپنے بچوں کو پڑھائیں, کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ابتدائی طور پر بیعت کر کے پھر منکر ہو جائیں گے. ابتدائی طور پہ بیعت کر کے پھر منکر ہو جائیں گے, اور یہ وہ ایک منزل ہے جس کا بیان کرنے لگا. ان کو قبروں سے نکالیں گے, ایک خشک کھجور کے درخت کے ساتھ لٹکائے جائیں گے. ان کی لاشیں لٹکائی جائیں گی. جیسے ہی ان کی لاشیں خشک کھجور کے درخت کے ساتھ لٹکیں گی, وہ درخت ہرا ہو جائے. پہلے سوکھا ہوا تھا, وہ درخت ہرا ہو جائے. ان میں سے لوگوں میں بہت سارے لوگ ہوں گے جو دیکھ کے کہیں گے کتنے برکت والے ہیں, ان کی لاشیں خاص ہونے سے درخت کھڑا ہو گئے. توجہ, امام پر اعتراض کریں. جب اعتراض ہوگا تو پہلے امام ان کی گردنیں کاٹیں گے. برابر نرمی کے گوشہ رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. احتمال ہے کتنی برکت والے ہیں, ان کی وجہ سے درخت کھڑا ہو گیا. توجہ نہیں, صرف خیال آیا ذہن میں, معاملہ باطل, میں ٹوٹ گئی. امام ان کا کام تمام کریں گے, اور اس کے بعد جو عقیدے پہ قائم رہ جائیں گے انہیں امام کہیں گے یہ ان کی برکت کی وجہ سے درخت کھڑا نہیں ہوا, درخت آج خوش ہو گیا. زہرا کے قاتلوں کو سلام ہے.
خوشی سے ہرا ہو گیا دشمنان زہرا کو میری دادی کی دشمنوں کو آج سزا مل رہی ہے اس لیے یہ درخت خوشی سے ہرا پھر جنہوں نے دروازہ جلایا تھا ان کے لاشیں جلائے انہیں سزا دی جائے گی میرے مولا کا لقب ہے منتقم زہرا دادی کا انتقام لے پرسوں دن آئے گا اسے اس کے ناموں میں سے ایک نام عید زہرا بھی ہے کیوں؟ کیونکہ اس کا دور شروع ہو گیا جس میں بطول کے قاتلوں سے انتقام لینا ہے بطول کے ہر بیٹے کے قاتل سے انتقام اپنے جد علی سے لے کر اپنے بابا عسکری تک ہر ایک کے قاتل کو بلائے گا اور پوچھے گا بتا میرے اجداد کا قصور کیا جو مارا گیا ہے بے گناہ مارا گیا اور آج جس کی شہادت کی مجلس میں بیٹھے ہو وہ میرے مولا کا بابا اور بڑا مظلوم بزرگ تشریف فرما ہے اللہ حدیہ کرو کل حیات گرامی 28 سال ہے ان 28 سالوں میں سے 22 سال نظر بندی بھی تو قید ہی ہے 28 میں سے 22 سال قید اور قید بھی وہ جہاں اپنا کوئی نہیں ایک لفظ پہ آپ کے سامنے زمانہ سے لفظ کہہ رہا ہوں جو سامرا شہر ہے یہ عباسیوں کے دور سے پہلے یہ شہر نہیں یہ شہر خصوصی طور پر عباسیوں نے آباد کیا پورے عرب سے اہل بیت کے دشمن چن چن کے یہاں لائے گئے پورے عرب سے دشمنان اہل بیت کو اکٹھا کر کے اس شہر کو آباد رکھا گیا اور پھر دشمنوں میں لا کر زہرا کے بیٹوں کو رکھا گیا جو گریہ کر سکتے ہو دشمنوں میں لا کر آج بھی ظاہرین میری اس بات کی گواہی دیں گے ابھی تک یہ شہر ناسبیوں کا شہر تھا اور کچھ عرصہ پہلے تک ابھی تک سامرا حرم میں بھی صرف تشیع اذان دوسری اذان دی جاتی اور جب داعش والوں نے وہاں سے حملے کرنا شروع کیے تھے تو سامرا ان شہروں میں ہے کہ شہر کے مکینوں نے انہیں خوش آمدید کہا تھا جہاں 1400 سال بعد ایسے ناسبی ہیں سوچو اس وقت کیا ہوگا اتنی نسلیں اتنی دشمن اہل بیت اس زمانے میں کیسے کیسے دشمن اہل بیت یہاں آباد اور میرے مولا عسکری کی تو نظر بندی کا یہ عالم ہے یہ جو 22 سال سامرا میں گزارے ہیں نا ان 22 سالوں میں اگر کہیں سے کوئی بھولا کرتا مومن پہنچتا تھا میرے مولا کی زیارت کرنے کے لیے کسی علاقے سے اور آ کے مولا سے ملتا تھا تو مولا کا اس سے صرف ایک سوال ہوتا تھا کربلا جاتا ہے میرے جد کی زیارت کرنے یا میں نہیں جا سکتا امام کے پاس جو کچھ ہوتا تھا وہ اسے دے کے کہتے تھے یہ تیرا ذات رہا ہے اور میری نیابت میں میرے جد کی زیارت کرنا میرے جد حسین کو کہنا بیٹا بڑا مجبور ہے مولا
زائرین جو سامرا سے کربلا سفر کرتے ہیں وہ اس نیت سے جاتے ہیں کہ ہماری یہ زیارت ہمارے مولا کی نیابت ہے. جو ساری زندگی اپنے جد کی زیارت کربلا جانے کے لیے طرفتا رہا. اور یہاں پہ سامرا بھی جب پہنچے ہیں نا اس وقت میں رک کے جملے کہتا چلوں تفصیل سے یہ مضامین نہیں پڑھے جاتے. جب چلے ہیں نا مدینے سے تو دونوں باپ بیٹا امام نقی علیہ السلام بھی امام عسکری بھی جب بلایا گیا بغداد تو دونوں باپ بیٹا چلے مدینے سے. جاتے ہوئے ہر ایک قبر پہ سلام کیا اور سب سے آخری سلام کیا اپنی دادی زہرا کی قبر. اور دونوں باپ بیٹے نے جناب سیدہ کی قبر پہ پیشانیاں رکھ کے کہا اماں ہم وہ پردیسی ہیں جو پلٹ کے نہیں آئے. ہم وہ پردیسی ہیں جو پلٹ کر نہیں آئیں گے. یہاں پہ بس امت کے سامنے ایک جملہ کہہ دوں اگر کوئی سمجھ سکے تقریر لائیو چل رہی ہوگی سوچو تو صحیح. نبی کی اولاد ہے اور قبروں سے قبریں نہیں ملنے کا. کوئی سامرا کوئی بغداد کوئی کربلا کوئی نجف کوئی مشہد کوئی قوم کہاں کہاں بکھر گئی اولاد مصطفیٰ. قبروں سے قبریں نہیں ملنے پائیں. اور یہ باپ بیٹا جب چلے تھے نا مدینے سے تو اس وقت امام عسکری کی حیات گرامی صرف 5 یا 6 سال تھی جب وطن چھوڑ رہے تھے. رستے میں سفر کرتے کرتے نا منزل آگے میں کہتا تھا سفر کرتے کرتے بظاہر بچپنا ہے نا ہم تکبیر و پہلو مسائل پہ پہنچانے ہیں. چلتے چلتے ایک جگہ امام عسکری تھک گئے اور تھک کر بیٹھے اور اپنے بابا کی طرف بچپنا ہے بابا کی طرف دیکھ کر کہا بابا بہت مشکل سفر ہے. بابا وطن پلٹ کے کب جائیں گے؟ اللہ اکبر. یہ جملہ سننا تھا امام نقی کی دھاڑ نکل گئی. امام عسکری نے آگے بڑھ کے بابا کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہا بابا اتنی اونچی ہائے اتنی دھاڑ کیوں نکلی؟ میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ رو کے کہا تو نے کچھ غلط نہیں کہا ہے تو حجت ہے تو نے جو کہا ٹھیک کہا لیکن تیرے سوال سے مجھے کسی کا سوال یاد آ گیا. تجھے یہ سفر مشکل لگ رہا ہے میرا سلام سکینہ پر جس کا سفر اتنا مشکل تھا. ہاتھ یہاں بنے ہوئے تھے قید خانے میں روز پوچھتی تھی بھیا سجاد ہم وطن پلٹ کے کب جائیں؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. جناب سید آپ کی ہائے قبول کریں اور آپ کی ہائے قبول کریں. ہم وطن پلٹ کے کب جائیں گے؟ ہم وطن کب جائیں گے؟ یہ سوال اس گھر کے ہر معصوم بچے کا ہے. شہزادی بھی یہی پوچھتی تھی بھائی سے بھیا ہم پلٹ کے وطن کب جائیں گے؟ اور سید سجاد سینے سے لگا کر دل ہی دل میں کہتے تھے سکینہ سارے چلے جائیں گے. سکینہ تو شام رہ جائے. بس میں نے سمجھا تابوت برآمد ہونا ہے مجھے اس منزل تک سفر کرنا ہے مجھے معاف کرنا. پہنچ گئے سامرا. ہر امام نے کسی نے 1 بادشاہ کا ظلم دیکھا کسی نے 2 کا کسی نے 3 کا. یہ وہ غریب ہے جس نے 7 بادشاہوں کا ظلم دیکھا. 7 ظالم بادشاہوں کا ظلم اور متوکل اور معتمد جو کا ان کا تو یہ حال تھا. سامرا شہر خصوصاً گرمیوں کے موسم میں سامرا آ جاتے تھے. سامرا آ کر اپنے لیے تخت روا منواتے تھے. ایک تخت ہوتا تھا جسے غلام اٹھا کے چلتے تھے اس کے اوپر کرسی لگاتے تھے اس پر اپنی چھتری لگاتے تھے اور پھر غلاموں کو کہتے تھے تخت کو بھگاؤ تخت تیزی سے چلاؤ. لیکن جانتے ہو تخت چلانے سے پہلے کہتے تھے ان دونوں باپ بیٹوں کو ساتھ پیدل بھگاؤ. جملے نہ ہو تو میں مجرم ہوں اور ساتھ کہتا تھا ان کی نالین اتروا دو ان کے جوتے اتروا دو. جو عراق کی گرمی سے واقف ہے وہاں نالین زمین سے چپک جاتی ہے. کہتا تھا جوتے اترواؤ میرے ساتھ بھگاؤ. دونوں باپ بیٹا اتنا بھاگتے تھے کہ سامرا کی گلیوں میں میرے مولا کے قدموں کے خون کے نشان. اجرکم اللہ اجرکم اللہ
کا ماتم قبول کرے. ہاں ہاں زمین پہ خون کے نشان لگ جاتے، خون کے نشان لگ جاتے. ہر روز پاؤں زخمی ہوتے تھے اور زخمی پاؤں سے دونوں باپ بیٹا خود پہ نہیں رو کے بس یہی کہتے تھے ہائے سجاد. اللہ اکبر. ہاں پھر یہ میرا مولا وہیں پردیس میں یتیم ہو گیا. مولا کی ہائے قبول کریں. جنہوں نے اب پھر مجھے معاف کرنا لفظ سخت ہے، جنہوں نے سامرا کی زیارت کر رکھی ہے، آج بھی سامرا کے باہر وہ زندان موجود ہیں جہاں زندگی کے آخری حصے میں امام نقی کو بھی رکھا گیا، اور میرے مولا کے زندگی کے آخری سال میں امام حسن عسکری کو بھی رکھا گیا ہے. جنہوں نے وہ زندان دیکھ رکھا ہے وہ میری گواہی دیں گے. جو نہیں گئے مولا آپ کو لے جائیں. اس اندھیرے زندان میں آج بھی 48 سیڑھیاں اترتی ہیں. آج کے اس دور میں بھی میں نے خود اپنی آنکھوں سے ان سیڑھیوں کو گنا ہے. آج بھی 48 سیڑھیاں اترتی ہیں، اور پھر ان سیڑھیوں کے بعد بھی جو زندان ہے نا وہ ایک تندور کی طرح کا زندان ہے، جس زندان کو اوپر سے دیکھنا پڑتا ہے. اتنا ظالم زندان ہے، اس میں ڈھکن رکھ کے اس زندان کو بند کیا جاتا ہے. نہ اس زندان میں کوئی کھڑا ہو سکتا ہے، نہ کوئی بیٹھ سکتا ہے. اللہ جانے کتنا عرصہ رکھوں گی. مولا آپ کا گریہ قبول فرمائے. سوائے کہ میں حسین کے کسی غم میں رونا نصیب نہ ہو. بس 2-4 منٹ کی زحمت اور ہے، سمیٹ لیا میں نے اپنے بیان کو. یہ سخت ترین زندان ہے جس زندان میں میرے مولا کو رکھا گیا. اور اب یہاں سے آگے آگ کا دریا ہے جہاں سے میں نے گزرنا ہے. سن 256 ہجری کے بعد قبلہ شاہ صاحب ہر آنے والے دن ظلم بڑھایا گیا. ہر آنے والے دن ظلم بڑھایا گیا. کوئی تازیانے مارتا تھا، کوئی نیزوں کی انیاں مارتا تھا. اللہ اکبر. اور جانتے ہو کیا کہہ کے مارتے تھے؟ تازیانے مار مار کے کہتے تھے بتا تیرا بیٹا مہدی کہاں ہے، بتا تیرا بیٹا مہدی کہاں ہے. اور امام رو کے بس اتنا کہتے تھے اللہ جانتا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا کی ہائے قبول کرے، مولا کی ہائے قبول کرے. وقت کی حجت کی تلاش میں امام پہ ظلم بڑھتا چلا گیا، ظلم بڑھتا چلا گیا. میں نے یہاں تک روایت سنی ہے وہیں سامرا میں کہ وہاں پہ روزہ خان یہ پڑھ رہا تھا. وہ کہتا ہے آخری دنوں میں جس زندان میں میرا مولا تھا نا اور نہیں بتا رہا تھا کہ مہدی کہاں ہے، تو میرے مولا کی دونوں جانب سلاخیں لگائی گئی. اللہ دونوں جانب سلاخیں لگائی گئی. مولا حرکت نہیں کر پاتے تھے، اور اگر کبھی حرکت کرتے تھے سلاخیں پہلو میں لگتی تھی. میں رونے کہوں گا مولا آپ کا پہلو بھی زخمی، آپ کی دادی کا پہلو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا کی ہائے قبول کرے. جناب سید آپ کا ماتم قبول کرے. بس 2 لفظ ہیں اور تابوت آ جائے گا. مجھے معاف کرنا، اب سکت اس سے آگے نہیں ہے. زخمی ہے امام، زخمی ہے امام. اب صرف اتنی بات پوچھوں گا، جو اس حالت میں ہے اسے زہر کی ضرورت ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہاں ہاں 2 ربیع الاول کو، 2 ربیع الاول کو میرے مولا کو زہر دیا گیا. اور اب تم تو جانتے ہو جسے زہر ملے وہ تڑپتا ہے. اللہ اکبر. امام زندان میں تڑپ رہے ہیں، اپنا کوئی پاس نہیں ہے، اور بار بار پھر وہی سوال مہدی کہاں ہے. اجرکم اللہ. مولا تیری ہائے قبول کرے. اور یہاں میں ایک جملہ کہوں اپنے مولا کی مظلومیت کا جس کے تذکرے کا یہ خمسہ ہے، اس کا جملہ کہوں. کتنا مظلوم ہے وہ بیٹا جو قید میں باپ سے مل بھی نہیں سکتا. اللہ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا تیری ہائے قبول کرے. جناب سیدہ تیرا ماتم قبول کرے. 4 ربیع الاول کو، معاف کرنا 4 ربیع الاول کو ظالموں نے میرے مولا کو گھر بھیج دیا. 4 ربیع الاول کو مولا گھر میں آئے. اور اب جیسے جیسے دن گزرتے چلے جا رہے ہیں طبیعت ناساز ہوتی چلی جا رہی ہے. جو آج کا دن گزرا نا 7 ربیع الاول کا، اس 7 ربیع الاول کو میرے مولا مہدی کے بابا کو پہلی خون کی الٹی آئی. اللہ اکبر. اور صرف خون نہیں، جگر کے ٹکڑے کٹ کے باہر آئے. جگر کے ٹکڑوں کو آنا کوئی
ہے لیکن ہائے نہیں کر سکتا. بیٹا پاس ہے لیکن بیٹا ہائے نہیں کر سکتا. وقت گزرا کل 8 ربیع الاول کا دن آ گیا. مجھے معاف کرنا میرے امام کی غربت دیکھنا. شہزادی کا بیان ہے میرے باغ میں مولا کی والدہ کا. وہ کہتی ہے میں نے 8 ربیع الاول کو دیکھا, ایک ہاتھ جگر پہ ہے, دوسرے ہاتھ میں کدال ہے اور اپنے کمرے کی زمین کھود رہے ہیں. میں نے رونے کہا مولا کیا کر رہے ہو؟ کہا میری غربت میں اپنی قبر خود بنا رہا ہوں اور میری قبر بنانے والا کو اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مولا کی ہائے قبول کرے. بس آخری جملہ ہے, میری قبر بنانے والا کوئی نہیں ہے. یہ کہتے کہتے میرے مولا کی روح پرواز کر گئی. میرے مولا کی روح پرواز کر گئی. روح کا پرواز کرنا تھا. پہلی آخر الزمان نے میں نہیں جانتا کس طرح غسل بھی دیا اور کفن بھی دیا, لیکن بابا کے جنازے کے پاس رو نہیں سکتا. لیکن یہاں پہ عجب ظلم ہوا جو آج سے کچھ عرصہ پہلے مدینے